اور اس آیت کے حصے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں ہٹا دے گا، ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسرے کو لے آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی قدرت ہے۔ جب اس نے اپنی زمین پر کچھ قوموں کو بسایا، نبیوں کو بھیجا اطاعت اور فرما برداری کے لیے، لیکن انسانوں کے پاس جب مال زیادہ آ گیا اور غرور و تکبر بڑھ گیا تو وہ اپنے رب سے ہی منہ پھیر لیے، اور انہیں ایسا لگنے لگا کہ ہم جو چاہیں گے زمین پر وہی کر سکتے ہیں۔ تو پھر رب تعالیٰ نے کبھی ایک ہوا بھیجی اور سب کو ہلاک کر دیا، کبھی ایسا ہوا کہ ایک چیخ، ایک آواز کے ذریعے سے سب کو سن کر دیا گیا، کبھی زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا، اور پھر انسانوں کو ان کی اوقات بتائی گئی کہ تمہاری اوقات صرف اتنی ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت سے انسان کو غرور اور تکبر سے بہت دور چلے آنے چاہیے۔ تمہارے سے کوئی بھی نظام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سنا ہوگا سلسلہ قادریہ کے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کرامت کیا ہے؟ اولیاء اکرام کی کرامتیں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم نے سنا ہے کہ آپ کی کرامتیں ہیں، کوئی کرامت بتائیں۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ گناہوں کے بعد بھی میں زمین پہ زندہ کھڑا ہوں، یعنی یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے عدل کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے، تو اس رب ذوالجلال کی زمین پر چلنے کے بھی لائق نہیں تھا، اور اس نے ہمیں ویسے ہی چھوڑا رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، یہی تو کرامت ہے۔ اور ہم سب کے لیے بھی میرے عزیزو یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم سے نظام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہمیں زندہ رکھ کر اپنے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ اور جسے یہ غرور و تکبر آتا ہے وہ اوندھے منہ گر جاتا ہے، بہت جلدی رب تبارک و تعالیٰ اسے فنا کی منزل پہ لے جاتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کو غرور و تکبر اس بات پر آتا ہے کہ میرے بغیر یہ چیز نہیں چل سکتی، چاہے وہ دین کا نظام ہو، کسی دارالعلوم کا ہو، کہ مسجد کا ہو، کسی تنظیم کا ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی یہ نہ سمجھے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ آپ سے وہ کام لے رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا عیسائیوں کے چنگل سے، کافی مہینوں دقت میں رہے، جنگلوں کے سفر، اپنی فوج کو لے کر کتنی معرکہ آرائیاں ہوتی رہیں، کتنی جنگیں ہوتی رہیں، اور ایسا نہیں کہ اس زمانے میں آپ تنہا خلیفہ تھے کسی جگہ کے یا گورنر تھے، بہت سارے مسلمان ملک، بہت سارے مسلمان خلیفہ تھے۔ ایک دن تھک کر کے اپنے وزیر اور مشیر کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کہہ رہے تھے کیا میں اکیلا ہوں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے؟ بیت المقدس تو سارے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، سارے لوگ اس کی بازیابی کے لیے کوشش کرتے، میں اپنے گھر والوں سے دور ان بیابانوں میں اپنے فوج کے ساتھ مصیبتیں کاٹ رہا ہوں، مشقتیں جھیل رہا ہوں، مجھے بھی تو گھر پہ آرام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ تو ان کے جو مشیر تھے وہ ایسے نہیں ہیں کہ جی حضور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اور ایسے کہنے والوں سے ہی، ایسے چمچوں سے کئی پتیلیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی سے ان کے مشیر نے یہ کہا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، آپ سے بڑے قابل لوگ بھی موجود ہیں، بڑی صلاحیت والے لوگ بھی موجود ہیں، بڑے دولت والے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن صلاح الدین اللہ کا اس بات پر شکر بجا لاؤ کہ ان بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا، تمہیں چنا گیا ہے، تمہیں چنا گیا ہے بیت المقدس کے لیے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر وہاں سے بیدار ہوئے، اٹھے اور کہا کہ جب تک اس طرح کا مشورہ دینے والے لوگ ہوں گے، کسی بھی سپہ سالار یا کسی سپاہی کا کبھی بھی حوصلہ نہیں ٹوٹ سکتا، نہ ہی ہمت ہار سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اس بات کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہ جب تک چاہے آپ کو اپنے دین کی خدمت لے یا اس زمین پر رکھے، اور اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے گا، ختم فرمائے گا۔
بغداد کو ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے زیر نگین تھا، لیکن کبھی کبھار بدعملیاں بڑھ گئیں یا پھر جو بھی حالات ہوئے دیکھا گیا کہ قتل عام ہوا سارے مسلمانوں کا، سارے لوگ ختم کر دیے گئے اور پورا کا پورا نظام ختم ہوا، تتاریوں کے ہاتھ میں آیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تتاریوں میں ایمان کی دولت بھی داخل فرمایا، جس کو اقبال نے کہا نا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں سے کسی کو اٹھائے گا اپنے دین کی خدمت کے لیے، یہ بات بعید نہیں ہے۔ کفار و مشرکین کے نرغے سے بھی کوئی اٹھے گا بیت اللہ کی حمایت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد جو آج میں نے تلاوت کی ہے اس آیت پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک تنبیہ فرمائی مومنین کے لیے، وہ کیا ہے؟ ہم سب کی زندگی میں اس چیز کا ہونا بہت ضروری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، عدل کرو اپنی زندگی میں، کونوا قوامین بالقسط، عدل پر پورے کے پورے قائم ہو جاؤ۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ عدل و انصاف کو لے کر رہے۔ کس چیز میں انصاف کرے؟ زندگی کے ہر پہلو میں وہ انصاف کرے۔ صرف انصاف کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کورٹ کچہری میں انصاف کرنا ہے، بلکہ انصاف تمہارے پل پل میں ہے۔ تم اگر اپنی زندگی میں اکیلے بھی ہو تو تم کو بھی حکم ہے کہ انصاف کرو۔ کس طرح سے؟ آپ کو میں انصاف کی باریکیاں بھی اگر بتاؤں کہ صحابہ کو حضور کیسی تنبیہ فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو رات رات کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی عورت نے شکایت کی کہ یہ پوری رات کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی میرے پاس آتے ہی نہیں ہیں، عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پھر تنبیہ فرمائی، اے سلمان، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی حقوق رکھے ہیں، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر ایک کے حق میں انصاف کرو جتنا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ بندوں کے حقوق تلف کر کے تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق پورے کرو، پھر اللہ رب العزت کی بھی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جسم کا بھی حق ہے تمہارے اوپر، اور جس نے جسم کے ساتھ انصاف نہیں کیا وہ ظالم ہو گیا۔ کیسے؟ یہاں سے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے کہ تم اسے برباد ہونے سے بچاؤ۔ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، تمہارے اوپر اس کا حق ہے۔ انصاف کرنا ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا جسم ہے، میں جیسے چاہے ویسے کر لوں، ادھر بینڈ کر لوں ادھر توڑ لوں؟ نہیں، جسم کا ایک ایک حصہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا اگر تم نے اس کو ہلاکت میں ڈالا۔ تم اگر اپنی زبان کو نشہ کے ذریعے سے، غلاظت کے ذریعے سے خراب کر چکے تھے تو تم یہ مت سمجھنا کہ میرے پیسے تھے، میری مرضی تھی، میں کھایا۔ نہیں میرے عزیزو، جب تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے ہو تو ناانصافی کیا اپنے جسم کے ساتھ، اور اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی سزا بھی ہے۔ آپ اپنی انگلی بھی جلا نہیں سکتے، آپ کے اوپر اس کا حق ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آپ اپنی خواہشات کے مطابق اس جسم کو مشقت میں نہیں ڈال سکتے، اس پر بھی آپ کا حق ہے، اور اس کے ساتھ انصاف کرنا ہوگا۔ آپ کو انصاف کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں سونے کا نظام بنایا ہے۔ سونا تو آپ کے لیے ضروری ہے نا، یہ فطرت میں ہے آپ کے، اور کوئی جان بوجھ کر کے نہیں سوتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ سو کر کے میں کسی اور کا کیا بگاڑ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں سوتا، اور نہ سونے کی وجہ سے کثرت سے کوئی اور کام نہیں تھا، لیکن اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق اس نے اپنی نیند کو مارا، جس کی وجہ سے دوسری بیماریاں آئیں، تو گویا کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ ناانصافی کیا۔ یہی ہے عدل جو ہے ہر چیز میں تمہارے ہونا ضروری ہے۔ عدل جب تک تمہارے جسم کے اندر سے شروع نہیں ہوگا، باہر تم کیا عدل کرو گے؟ اس کے علاوہ عدل کے مظاہر آپ کے گھر میں اگر ہیں، اولاد ہے تو ان کے ساتھ عدل کرو۔ اگر 2 بیٹے ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہو۔
دو بیٹیاں ہیں تو دونوں کے ساتھ برابر کا انصاف ہو. کسی کو بھی کمتر سمجھنا، کسی کو بڑا سمجھنا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. بیویاں ہیں تو ان کے لیے بھی قرآن پاک میں حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، عدل کرو. اور ان کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر فائز ہیں کہ آپ کے ماتحت کئی مزدور ہیں تو ان مزدوروں میں انصاف کرو، عدل قائم رکھو. کئی مظاہر ہیں کہ عدل کے، اور یہی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام بھی ہے. آپ دیکھیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کوئی اگر یہ سمجھتا ہو کہ میں تو عدل سے بھی برتر ہوں، میں کیا انصاف کے کٹہرے میں آؤں گا. اگر کوئی جج بھی یہ سوچے میں خود لوگوں کا انصاف کرتا ہوں، میرے لیے تھوڑی نا انصاف کوئی ہے. نہیں، انصاف کرنے والا بھی انصاف کے کٹہرے میں ہوگا، عدل اس پر بھی لاگو ہوگا. ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان اعلان فرماتے ہیں، اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق باقی ہے تو وہ لے سکتا ہے. اگر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو لے سکتا ہے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر حق باقی ہے. سب صحابہ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے، حضور پر اس کا کیا حق باقی ہے. تو حضور نے فرمایا جو حق ہے بتاؤ. کہا آپ جنگ کی تیاری کے درمیان صف سیدھی کر رہے تھے یا نماز کی حالت میں صف سیدھی فرما رہے تھے، میں صف سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا تھا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا صف سیدھی کرنے کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے صف سیدھی کرنے کے لیے چھڑی لگائی ہوگی. تو صحابی نے کہا کہ مجھے وہ حق چاہیے، مجھے وہ حق چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، کہا کہ تم لے سکتے ہو جو تمہارا حق ہے، جتنا میں نے تمہیں لگایا تھا چھڑی سے اتنا تم بھی مجھے لگا سکتے ہو. اللہ اکبر. یہ کائنات کا سب سے عظیم آقا، جس نے پوری کائنات کو اندھیریوں سے اجالے میں لایا، اور جس کی ایک تاب کے لیے، اس ایک دیدار کے لیے کروڑوں فرشتے بے قرار ہوں، وہ اپنے ہی غلام، اپنے ہی خادم صحابی کے پاس اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کر رہا ہو. صحابہ سب دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا. کوئی صحابی اگر کھڑے ہوتے تو حضور جلال میں انہیں بٹھا دیتے کہ یہ انصاف ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تم بیٹھ جاؤ. تو جب حضور پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا تو وہ صحابی آگے آئے، کہا کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، پیٹھ پر، لہذا آپ بھی اپنا جبہ اٹھائیں، آپ بھی اپنا جبہ اٹھائیں، میں ننگی پیٹھ تھا جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر سے جبہ بھی ہٹا دیا. ایک خادم اور ایک غلام کی بات پر جب جبہ ہٹایا تو وہ صحابی آگے بڑھے اور حضور کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اس کو جا کر چوم لیا. مہر نبوت کیا ہے؟ دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر، انڈے سے تھوڑی سی بڑی ایک ایسی شکل تھی جس کو کھلتے ہی سورج سے زیادہ روشنی اس میں آتی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ مہر نبوت ہے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی. اور صحابہ وہ دیکھنے کے لیے بھی بے قرار رہتے تھے کہ کبھی تو وہ مہر نبوت بھی نظر آئے. اور وہ صحابی مہر نبوت کو چوم لیے اور اس کے بعد کہے میں نے میرا حق لے لیا، میں نے میرا حق لے لیا. لیکن میرے عزیزوں، واقعہ جو ہے، حدیث جو ہے، صحابی نے اپنا عمل کیا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بوسہ چاہیے تھا، وہ اس راستے سے چلے تو گئے، لیکن رسول پاک کو تو دیکھیں، اگر کوئی غلام بھی کہتا ہے کہ مجھے حق چاہیے تو اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں. ہے کوئی دنیا میں اس نظام کو پیش کر کے دکھائے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس عدل کو قائم کیا تھا، ہے کوئی آج دنیا کا لیڈر جو اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر سکے؟ یہاں تو ظالموں کی دنیا ہے، یہاں خون پینے والوں کی دنیا ہے،
اور کرسی پہ بیٹھنے والے اپنے آپ کو انصاف سے بالا تر سمجھتے ہیں. ان کا تو خیال یہ ہے کہ سارے کورٹ اور کچہری کے قانون ان پر نہیں نافذ ہوتے، وہ تو غریبوں پر ہوتے ہیں. آج یہی تو چل رہا ہے. سارے جتنے بھی قانون ہیں، لا ہیں، وہ غریبوں پر نافذ ہوتے ہیں، سیٹھوں پر نہیں ہوتے، امیروں پر نہیں ہوتے، نیتاؤں پر نہیں ہوتے. نیتا کے لیے دیکھیں سارے وہ سگنل بھی توڑتا ہوا چلا جائے، اس کے لیے کوئی چالان نہیں ہے. نیتا جی ہیں، ان کے لیے تھوڑی نہ قانون بنا ہے، سمویدھان ان کے لیے تھوڑی نہ ہے. یہ لا کی کتاب صرف غریبوں کو دکھانے کے لیے ہے. وہ 2 نمبر کا کاروبار کرتے رہے، کوئی ریڈ نہیں پڑے گی، چلتے رہیں گے. ہاں کرسی سے اتر گئے تو ساری ریڈ پڑے گی، کرسی سے ہٹ گئے تو ڈپارٹمنٹ کی بھی اور اللہ کی طرف سے بھی، فرشتوں کی بھی پڑتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزو. اور یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بنام مسلمان ملک ہیں آج، ان کا بھی حال یہی ہے. آج چاہے وہ سعودی ہو، امارات ہو، یا پھر کویت، بحرین، یہ سب ممالک بظاہر ہاتھی کے دانت ہیں، جو جبے کبے میں مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن انہوں نے انصاف کا خون کیا ہوا ہے.